بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری خالد عثمان الوی. رب تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی خوبصورت آواز سے ماشاءاللہ نوازا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. ناظرین، آج 10 رمضان المبارک ہے. آج کے دن ہم مسلمانوں کے لیے، بالخصوص ہم عورتوں کے لیے ایک بہت ہی اہم دن ہے. اب اس دن کی اہمیت کیا ہے؟ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اول ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا. آج کا ہمارا پروگرام
اسی دن کی مناسبت سے ڈیڈیکیٹڈ ہوگا اور ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے اور ہمیں انفارم کرنے کے لیے کل اور پرسوں کی طرح آج پھر ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی آنریبل مفتی صاحب مفتی احمد علی ہمارے ساتھ ہیں، خطیب گرینڈ جامعہ مسجد لاہور۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آج پھر بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا اور ہمیشہ کی طرح ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کرنے کا۔ مفتی صاحب آج کے دن کی مناسبت سے آپ کیسے گفتگو شروع کرنا چاہیں گے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا جو دن ہے 10 رمضان کو خاتون اول زوجہ مطہرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیگم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آج کے دن انتقال ہوا۔ 10 رمضان المبارک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ روایات میں آتا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب خاتون تھی جنہیں قبر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اتارا، لیکن جنازہ نہیں پڑھایا گیا کیونکہ ابھی جنازے کا حکم آیا ہی نہیں تھا، شریعت کے احکامات آئے ہی نہیں تھے، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر میں اتارا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون تھی کہ اللہ نے ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے، وہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، ورنہ اس کے علاوہ ساری کی ساری اولاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی۔ اس ضمن میں یہ بتاتا جاؤں، ہمارے معاشرے میں لوگوں میں شاید یہی مشہور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے 4 بچیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی، اور 2 بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام قاسم، ایک کا نام عبداللہ۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، کیونکہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے
حضرت قاسم بھی پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ بھی پیدا ہوئے، اور حضرت عبداللہ کے دو لقب تھے، طاہر بھی تھا، طیب بھی تھا۔ تو آج کا وہ دن جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ہم سب کی ماں آج کے دن اس دنیا فانی سے تشریف لے کے چلی گئی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی ہی محبت تھی۔ مجھے اس پر ایک حدیث یاد آ گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں تشریف فرما تھے، شعب ابی طالب میں، اللہ اکبر، جبرائیل امین وحی لے کے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھوڑی دیر کے بعد آپ کے لیے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا لے کے آ رہی ہیں، جب وہ کھانا لے کے آئیں تو ان کو اللہ کا بھی سلام پیش کر دینا اور مجھ جبرائیل امین کا بھی سلام پیش کر دینا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی خوش نصیب، اتنی مقام والی خاتون تھی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی ان کو سلام آیا۔ تو آج کے دن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اور جن کی قبر مکۃ المکرمہ میں جنت المعلا میں ہے، تو آج کے دن یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ روایات میں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مناقب بے شمار نقل کیے گئے ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے مختصر بیان کر دیے۔ بالکل صحیح۔ یہاں پہ مفتی صاحب آپ کی اجازت سے بریک کی طرف جائیں گے۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ سے یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعارف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح میں آنے سے پہلے مکہ میں آپ کا کیا سٹیٹس تھا، یہ ہم جانیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ اگر آپ نے ابھی ٹیون ان کیا ہے تو ناظرین، آج 10 رمضان المبارک ہے۔ اس دن کو بڑے احترام سے منایا جاتا ہے، بڑے ریگارڈ کے ساتھ، کیونکہ آج ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ ہم بات چیت کر رہے ہیں اور ان ڈائلاگ ہیں ود مفتی احمد علی۔ مفتی صاحب، اب اگر ہم اس سوال کی طرف آ جائیں، تھوڑا سا اگر ہم ہسٹوریکل پس منظر کی طرف جائیں، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعارف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح میں آنے سے پہلے مکہ میں آپ کا کیا سٹیٹس تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعارف ہوا، وہ مکۃ المکرمہ میں ہوا۔ اس کا سبب تجارت بنی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑی تاجرہ تھی مکۃ المکرمہ میں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ مجھے ایک عظیم شخص معلوم ہوتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کر تجارت کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
خدیجۃ الکبریٰ کا مال تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے تجارت کی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیدائش ہی کے اعتبار سے صادق اور امین تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جب آپ کا یہ معمول دیکھا کہ ایسا میں نے زندگی میں صادق اور امین شخص نہیں دیکھا، تو انہوں نے پیشکش، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس وقت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کی پیشکش کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشورے کے لیے، ابا تو موجود نہ تھے، چچا ابو طالب کے پاس چلے گئے کہ چچا، خدیجۃ الکبریٰ یہ خواہش کر رہی ہے کہ میں ان سے نکاح کر لوں، تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے بڑوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ امام الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے نکاح کے موقع پر اپنے چچا سے مشورہ لیا۔ چچا نے کہا بہت اچھا، اور عجیب بات، نکاح کا جو خطبہ وہ خواجہ ابو طالب نے پڑھا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق مہر جو طے ہوا تھا، وہ 500 درہم طے ہوا۔ اس سلسلے میں ایک میں بات بتاتا جاؤں اپنے سامعین کو، عجیب بات، کہ جب دنیا کا سب سے پہلے نکاح حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت حوا سے ہوا، تو حضرت آدم نے پوچھا، اے باری تعالی، میں اپنی اہلیہ حوا کو حق مال میں کیا چیز ادا کروں؟ تو رب العالمین نے یہ واقعہ، یہ بات تاریخ خمیس پہ بھی مذکور ہے، تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، صلی علی حبیبی محمد 20 مرتن، اے آدم میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 20 مرتبہ دروشی پڑھ دے، تیرا حق مال ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان 20 اللہ۔ مرتبہ۔ تو تاریخ خمیس میں لکھا ہے ففعل ذالک، آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا ہی کیا تو ان کا حق مال ادا ہو گیا۔ تو جب نکاح ہوا، خواجہ ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور حق مال 500 درہم طے ہوئے، اور جب باری آئی ولیمے کی تو رسول اللہ کے پاس تو کچھ نہ تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک اونٹ ذبح کیا، ولیمہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت تھی۔ آپ محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ 25 سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کے نکاح میں رہی۔ آپ نے 25 سال میں خدیجہ کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ خدیجۃ الکبریٰ کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر تقریباً اس وقت 65 سال کے قریب تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 50 سال تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا ہی پیار تھا۔ اس پہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی۔ حدیث یہ ہے، رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ ہوا کرتا تھا، آپ فجر کی نماز کے بعد مسجد نبی میں تشریف فرما ہوتے تھے، اشراق کی نماز پڑھ کے آپ گھر تشریف لاتے۔ اس وقت آپ کے نکاح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضور گھر میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کوئی مہمان تو نہیں آیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سابقہ سالی تشریف لائی ہیں، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ، آپ کی سابقہ بیوی کی بہن، وہ تشریف لائی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ میرا ستو، میرا شہد والا پانی انہیں پلاؤ، ان کو دو، اور کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کوئی تکلیف تو نہیں، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ جب یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تک آپ کے دل سے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت ختم نہیں ہوئی۔ وہ بوڑھی تھی، میں جوان، وہ شادی شدہ تھی، میں کنواری، بڑے فضائل بیان کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سارا لیکچر سنا۔ سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اب میری بات سن لے۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ تو میرے نکاح میں اس وقت آئی ہے جب میں باہر جاتا ہوں تو صلاۃ والسلام کے لوگ تحفے پیش کرتے ہیں، میں تھوک پھینکتا ہوں، لوگ اٹھا لیتے ہیں، میرے راستے میں لوگ پھول بچھا دیتے ہیں، اور خدیجہ میرے نکاح میں اس وقت آئی تھی، خدیجہ میرے نکاح میں اس وقت آئی تھی جب میں باہر جاتا تھا، لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، جب میں باہر جاتا تھا لوگ مجھے شاعر مجنوں کہا کرتے تھے، جب میں باہر جایا کرتا تھا میرے راستے میں کانٹوں کو بچھایا جاتا تھا، جب میں باہر جاتا تھا تو لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، میں اس سے زخمی ہوتا تھا، میرے جسم سے خون نکلتا تھا۔ جب میں گھر آتا تھا تو گھر کے دروازے پر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا دوپٹہ پھاڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پٹیاں کیا کرتی تھی۔ بے شک میں اس خدیجہ کے احسانات کو کیسے بلا سکتا ہوں، کیسے بلا سکتا ہوں؟ تو مفتی صاحب یہاں پہ پھر ایک بہت میجر سوال اٹھتا ہے کہ آج کل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی خواتین کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کن عادات کو سمجھنا چاہیے، اور جب ہمارے سامنے ایک اتنا پرفیکٹ رول ماڈل ہے تو وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں ان میں سے اب اپنے اندر ابزارب کرنی چاہیے، اگر آپ اسپیشلی خواتین کو اس وقت گائیڈ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ نمونہ دنیا کی کسی فاسقہ فاجرہ خاتون کو نہ بنائیں، بلکہ نمونہ وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو بنائیں، نمونہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو بنائیں، بے شک نمونہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو بنائیں۔ آج ہم نے صحابیات کی زندگی کو چھوڑ دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना सारा का सारा माल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की सरबुलंदी के लिए, दीन की इशाअत के लिए हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना सारा माल लगा दिया। हमारी बेटियों को चाहिए, हमारी बहनों को चाहिए, हमारी माँओं को चाहिए कि आज हमारे लिए जो रोल मॉडल है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियां हैं। आज हमारी बच्चियों ने सहाबियात की ज़िंदगी को छोड़ दिया, अज़वाज मुताहरात की ज़िंदगी को छोड़ दिया। इसलिए हमारी बच्चियों से, हमारी बहनों से हया वाली ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, हया वाली ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। मुझे इस पे एक बार याद आ गई, हदीस में आता है कि क़यामत के दिन जब महशर का मैदान लगा होगा तो एक न एक दिन आपने भी मैंने भी उस पुल सरात से गुज़र के जाना है। व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, इससे सब ने गुज़र के जाना है पुल सरा से। हदीस में आता है जब बारी आएगी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इस पुल सरा से गुज़रने की, तो एक मुनादी निदा करेगा, एक मुनादी निदा करेगा, ए माशर वालो, ए माशर वालो, अपनी निगाहों को झुका लो, क्योंकि अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बेटी ने गुज़र के जाना है। बेशक अजीब अजीब शान है हमारी, इन लोगों की ज़िंदगी नमूना है मेरी बेटियों के लिए, मेरी माँओं के लिए, मेरी बहनों के लिए। मुझे एक और हदीस याद आ गई कि जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ, जी मुफ्ती साहब, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब इंतकाल हुआ तो एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कब्र खोदी हुई थी, तो एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कब्र में गए और कब्र को ख़िताब करते हुए कहा, ए कब्र, तुझे पता है कि तेरे अंदर कौन आ रही है? हसनैन की अम्मा आ रही है, अली मुर्तज़ा की ज़ौजा मुताहरा आ रही है, अल्लाहु अकबर। जन्नत की खातूनों की सरदार आ रही है। तो हमारे लिए मैं अपनी बहनों से इल्तिमास करता हूँ अज़वाज मुताहरात की ज़िंदगी को नमूना बनाएं और अपने माल वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब जो मेरे सामने पर्सनालिटी है मैं उनका क्या इंट्रोडक्शन दूँ? एक तो उनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, नाम क्या, चेहरा ही काफ़ी है। उसके अलावा अब वो ऐसे ऐसे इशारे करें कि चुप कर जाओ, मुझे कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, लेकिन मेरा दिल चाहता है इंट्रोडक्शन। तो मेरी बहुत ही प्यारी बहन है, समवन दैट आई हैव सो मच रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर। इनकी ये जो एक जर्नी है ऑफ पॉजिटिविटी और एनलाइटनमेंट डिस्टेंस से देखी है मैंने फ्रॉम बिगिनिंग टिल नाउ, और माशाल्लाह 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 इनको देख के दिल में एक उम्मीद पैदा होती है कि देयर इज़ स्टिल होप फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ऑल्सो अगर हम जाएं इनकी अकम्पलिशमेंट्स की तरफ, तो आई थिंक सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि व्हाट अ फिनोमिनल एंड फैबुलस मदर, उसके साथ साथ अ ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर। इनकी अपनी ब्रांड है हिजाबीज़ के नाम से, और हम सभी उस ब्रांड के फ़ैन हैं। मैं खुद बल्कि उस ब्रांड के साथ एसोसिएटेड रही और मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर था। एंड देन ऑफ कोर्स होस्ट तो कहना आई थिंक इज़ टेकिंग अवे फ्रॉम हर। शी इज़ अ नॉलेज प्रोवाइडर एंड समबडी जिनको नॉलेज गेन करने में बहुत लुत्फ़ आता है। मैं बात कर रही हूँ द ब्रिलियंट अरूज नासिर। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए कि जिसने ये पूरी कायनात बनाई। बहुत बहुत शुक्रिया
بڑی مہربانی. آپ کو میں جتنا مرضی کہہ لوں کہ تعریف کم کریں آپ اتنی بڑھا دیتی ہیں, تو یہ آپ ہمیشہ کرتی ہیں. بٹ آج جس ہستی جس ذات کا ذکر ہے, جن کا دن ہے یوم وصال رحلت جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, کچھ اشعار ہیں ان سے میں آغاز کرنا چاہوں گی, کیونکہ وہ اشعار ہی ان کی شان میں جو افتخار عارف صاحب نے کہے ہیں وہ اتنے کمال ہیں کہ عجب ایک سلسلہ ہے, عجب ایک سلسلہ ہے. ختیجہ فاطمہ زینب, وفا کے باب میں, صدق و صفا کے باب میں, صبر و رضا کے باب میں, کیسا منور راستہ ہیں سبحان اللہ. ختیجہ فاطمہ زینب. طلوع حرف اقرا سے صدائے استغاثہ تک, ہرا سے کربلا تک, مشیت نے جو ایک خطے جلی کھینچا ہوا ہے, اسی کا نور ہے جو دل بدل منزل بمنزل ہر طرف پھیلا ہوا ہے. رسالت کی گواہی ہو, ولایت کی گواہی ہو, امامت کی گواہی ہو, یہ جو کہہ دیں وہی میزان حق میں مستند مانا گیا ہے. ختیجہ فاطمہ زینب, اور آگے بڑھتے ہوئے گواہی میں تسلسل, اور پھر ایسا تسلسل آپ خود اپنی جگہ ایک معجزہ ہے. ختیجہ اور ابو طالب نے جس منزل سے ناموس رسالت کی حفاظت کی, یہ سارا معجزہ اس کی جزا ہے. یہ جو آج ہم اس دنیا میں جانے گئے ہیں, لائق اکرام گردانے گئے ہیں, انہی کے در کا صدقہ ہے, سبحان اور اللہ. انہی کی سب عطا ہے. ختیجہ فاطمہ زینب, وفا کے باب میں, صدق و صفا کے باب میں, صبر و رضا کے باب میں, کیسا منور راستہ ہے. ختیجہ فاطمہ زینب جگن یہ وہ ہستی ہیں, یہ وہ ذات ہیں کہ جن کا ذکر, جن کی یاد خود حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے. اور اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اس زاویے میں دو کیٹیگریز میں اگر ہم ڈسٹریبیوٹ کریں, تو ایک وہ عرصہ ہے جو 25 سال کا عرصہ ہے جو جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ انہوں نے گزارا, جو کہ ان کی زندگی کا بہترین عرصہ ہے. یہ وہی عرصہ ہے کہ جس میں اعلان نبوت بھی ہوا, اور ہر لمحہ ہر پل بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے شانہ بشانہ ان کے چل کے, ہر چیز میں ان کے پیچھے کھڑے ہو کے فولاد کی طرح ان کا ساتھ دیا. اور جو دوسرا عرصہ ہے جب وہ وصال کر جاتی ہیں اور اس دنیا سے چلی جاتی ہیں, اس دنیا فانی سے, ساری زندگی آقا نے ان کی یاد میں گزاری. سو اف وی, اور 1 سال سوگ, اور پورا بالکل پورا 1 سال جسے کہتے ہیں نا عام الحزن. اور میں نے جو ذکر کیا نا جناب ابو طالب کا, وہ بہت ضروری ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جناب ابو طالب کا اور جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا بھی ایک بہت اسٹرانگ کنیکشن ہے. وائی؟ بیکاز جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آتی ہیں, تو ان کا جو معاملات ہیں اور وہ جو رشتہ ازدواج میں جناب ابو طالب علیہ السلام کا بہت اہم کردار, پھر اس کے بعد جو نکاح پڑھایا گیا آقا دو جہان اور جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا, وہ جناب ابو طالب نے پڑھایا. اور یہاں پر میں یہ مینشن کر کے آگے جاؤں گی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت تھی, جو چل رہی تھی اور نافذ تھی, اس کے اوپر جناب ابو طالب نے وہ نکاح پڑھایا. پھر اس کے بعد جب اگر ہم بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی قرآن کے حوالے سے جانتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے بی بی کو, ہم سب جانتے ہیں کہ جبرائیل امین جو ہیں وہ سلام لے کر آتے ہیں جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں. قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ والضحیٰ میں اس طرح سے اتنی خوبصورتی سے جناب بی بی خدیجہ کے مال کو اپنا مال کہہ کر پکارتا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ جس مال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا مال کہے, اور پھر ٹھکانہ ابو طالب کو, یعنی جو گھر ہے خانہ ابو طالب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا گھر کہہ کر پکارتا ہے, اور یہ ایک ہی صورت میں پکارتا ہے. تو یہ بھی ایک ریلیشن شپ ہے جناب بی بی خدیجہ کا اور جناب ابو طالب کا. اور پھر یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح سے جاری و ساری رہتا ہے. اور پھر ان کا جو مطلب دنیا سے جب گئے ہیں تو ایک ہی سال میں گئے, جس کو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن کہا, اور پھر وہ غم کا سال منایا گیا. لیکن اگر ہم ان کی زندگی پہ نظر ڈالیں تو آئی تھنک 2 ایلیمنٹس ہیں, ایکچولی 2-3 ایلیمنٹس ہیں جن کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. ویسے تو ہر ایلیمنٹ ہی بہت اہم ہے, لیکن اگر ہم بات کریں کہ آپ ایک آئیڈیل زوجہ, دین اس کے علاوہ
ایک ماں، تھوڑا سا اس ایریا آف لائف پہ نظر ڈالیں گی؟ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جنہوں نے بہت زیادہ سکون، عورت کا جو مقصد ہے نا اس دنیا میں when it comes to ازدواجی زندگی، آپ کا جو میرٹل ریلیشن شپ ہے، وہ یہ کہ آپ سکون کا باعث ہوں. اور جب ہم آقا کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو بارہا انہوں نے تذکرہ کیا کہ میرے لیے ختیجہ جو ہے میری ایک تو فیوریٹ ون آف دا فیوریٹ وائفس اور جو سکون کا باعث تھی. اور یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتی ہوں ایٹریبیوٹ ہے جو آج کی عورت کو سیکھنا چاہیے جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سے، کہ وہ سکون کا باعث بنی. اور تو اور آپ یہ دیکھیے جگن کہ جب بھی امہات المومنین جب بی بی کا وصال ہوا، اس کے بعد 10 وائفس تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالوں میں. وہ تمام جو ازواج مطہرات تھیں when they wanted him to be happy، وہ جب چاہتی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں تو وہ ذکر جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ کیا کرتی تھی. تو یہ بھی سنت ازدواج مطہرات ہے جو ذکر آج ہم کر رہے ہیں. اینڈ وین اٹ کمس ٹو دا مدر، میں آپ کو یہاں پر ایک بات کہے کہ آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ ٹائم یو ہیو، چھوٹی سی بات ہے مگر بات خوبصورت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم فرزندان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت ہیں تمام جتنے بھی مخلوقات ہیں اس کائنات میں، اور ہم پہ حجت ہیں جناب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اب جناب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ام آئمہ ہیں، اور ان کی جنت جو ہے جتنے بھی آئمہ ہیں ان کی جنت بی بی فاطمۃ الزہرا کے قدموں تلے ہے، اور بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جنت جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ کے پاؤں تلے ہے، جو کہ خود جنت کی سردار ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. So the thing is کہ دیکھیں کیا چیزیں ہوتی ہیں. Here we have to just stop and see what are the things جو کسی بھی شخص کو اعلیٰ و عرفہ بنا دیتی ہیں. کیا ہمارا صرف حسب نسب ہوتا ہے جو ہمیں اعلیٰ و عرفہ بناتا ہے، یا پھر ہمارے وہ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، ہماری وہ صفات ہوتی ہیں جو اللہ کو پسند ہے، جو اس کے رسول کو پسند ہے، ان میں کیا ہیں؟ چلیں آئیں ان صفات کا جائزہ لے لیتے ہیں بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. ایک تو یہ کہ انٹرپرینیور، بزنس وومن اس زمانے کی، اس قدر امیر گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اور وہ خود اپنی تجارت میں کہ ان کو ملیکۃ العرب کہا جاتا تھا، ان کو ملیکۃ التجارت کہا جاتا تھا. 80,000 اونٹ، 80,000 اونٹ. آپ کو پتہ جوگن کیا ہے؟ آج کے زمانے کی مرکس اور پورشز and all these things that we go after. 80,000. Just imagine ہم سے ایک، ہمارے پاس ایک آ جائے، ہم سے وہ نہ سنبھالی جائے، ہم اسی کے اوپر اڑ اڑ کے دنیا کو ہم نے پاؤں کے نیچے رکھا. اور جسٹ امیجن. اور یہاں پر بتاتی چلوں کہ جناب اب اس کا دیکھیں یہ ریسورسز اللہ کی ذات نے ان کو دیے تھے، بٹ اس کا استعمال کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آسائشیں ہوتی ہیں اس دنیا کی، پھر جب آپ ان کو اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہیں اور جب آپ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ جو استعمال ہے وہ بھی ذکر اللہ ہے، وہ بھی یاد اللہ ہے. یو ہیو آل دیٹ اینڈ یو آر یوزنگ فار دا پیپل. ان کے گھر کو دار الامان، دار المساکین کہا جاتا تھا. دنیا جہان یو وڈ نو بیکاز یو وڈ نو واٹ جنراسٹی از، بیکاز یہ دوسروں کی تو تعریف کرتی رہتی ہیں. میری اس دوست اور اس میری بہن کی ایک جو تعریف میں بیان کرنا چاہوں گی جو آج کی ینگ لڑکیوں میں نہیں ہے، وہ یہ کہ شی از اے ویری جنرس وومن، اور ہر لحاظ سے جنرس ہیں. تو جنراسٹی کا جو جسے کہتے ہیں نا منبع، جنراسٹی کا جو ایک ستون ہے وہ جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ. آپ کے پاس اگر یہ ایٹریبیوٹ ہے تو یہ ان کی دی ہوئی خیرات ہے. اگر کسی اور کے پاس یہ ایٹریبیوٹ ہے تو یہ ان کی دی سخاوت کا ایسا نمونہ ہے جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کہ دین اسلام ان کے اب یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی تحریک شروع ہوتی ہے، جب ہماری ٹرانسمیشن شروع ہوتی ہے، کوئی نیا چینل شروع ہوتا ہے، کوئی تحریک کا آغاز ہوتا ہے، any movement that starts، اس میں سب سے اہم چیز ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پوائنٹ آف ویو آپ کا جو ایک بیسک آئیڈیا ہے. what's the other thing? the other thing is finances. آپ کی ایڈ کہاں سے آ رہی ہے، آپ کی فائنینشیل انویسٹمنٹ کہاں سے آ رہی ہے. وہ فائنینشیل انویسٹمنٹ جب ہم دین اسلام کی اس تحریک کو دیکھتے ہیں تو وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی دی گئی ہوئی ہے. بے شک. لیکن ایک بات بتاؤں، جو روز میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے، بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے اپنی رقم خرچ کرنے کا. کسی نے آپ کو دیے اور آپ نے اسے آگے ڈسٹریبیوٹ کرے، اس میں بھی تھوڑا لوگوں کو حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. لیکن اپنی مطلب یہ سب ان کی اپنی رقم تھی، اپنے ایسیٹس تھے جن کو یہ لٹرلی بانٹ دیتی. بے شک. میں یہاں پر ایک چیز قول معصوم ہے،
بڑا خوبصورت کہ وہ عورتیں بیوقوف ہوتی ہیں جو اپنے مردوں کو، اپنے ہسبینڈس کو غلام بن کے رکھتی ہیں اور پھر خود بھی غلامی کی زندگی گزارتی ہیں. غلام کی بیوی بن گئی نا. اگر غلام آپ نے اپنے میاں کو اپنی نظر میں غلام بنا لیا تو آپ نے غلامی کی زندگی گزاری، کیونکہ آپ غلام کی بیوی بن کے رہیں گی. اور وہ خواتین جو اپنے ہسبینڈ کو بادشاہ بنا کر اور معتبر بنا کے رہتی ہیں، پھر وہ ساری زندگی ایک بادشاہ کی بیوی بن کے زندگی گزارتی ہیں. آپ نے یہ بات کی نا کہ اپنا پیسہ جو ہے وہ دینا بڑی مشکل چیز ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے جب جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جب شادی ہوئی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آئے ہیں، خانہ رسول اکرم میں آئی ہیں، تو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کہا اور کیا پہلی بات کی؟ انہوں نے کہی کہ اے آقا، اے رسول، مطلب وہ اس وقت تک اعلان نبوت نہیں ہوا تھا مگر ان کی معرفت تھی. وہ جانتی تھیں کہ ہی از ناٹ این آرڈنری مین، ہی از ایکسٹرا آرڈنری. شی سیڈ کہ میں اپنا پیسہ، اپنی عزت، اپنی دولت، مال و متاع، عزت اور جو کچھ میں نے اپنی دنیا میں کمایا ہے، اب وہ قول معصوم کو یاد رکھیں، وہ سب میں آپ کے قدموں میں رکھتی ہوں. اب یہ آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں آپ نے کیا کرنا ہے. اینڈ اسپینڈ دا وے یو وانٹ ٹو اسپینڈ. دس از دا بلیو دیٹ شی ہیڈ ان ہم. اللہم صلی علی محمد. اور کاش ہمارے اندر 1% بھی اتنا بلیف آ جائے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. سبحان اللہ، جزاک اللہ انمول فاطمہ صاحبہ. اب آتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف. آف کورس دا ویری بریلینٹ میری بہت ہی پیاری بہن عروج ناصر تو ہمارے ساتھ ہیں. بہت ہی مختصر وقت میں سب کچھ ہی کہہ ڈالا، لیکن ابھی بہت سے سوال باقی ہیں. عروج، آپ کی طرف ہم واپس آئیں گے. ہمیں ہزاروں کروڑوں شوز بھی ہو جائیں تو ان کی شان بیان نہیں کی جا سکتی. بے شک، یہ کچھ بھی نہیں. بے شک. فرح دیبا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. انٹرپرنور ہیں، سوشل ورکر ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں اور عالم بی بی ٹرسٹ کی چیئر پرسن ہیں. دین آف کورس السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. آپ کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی نے، صاحبزادہ کاشف محمود، سن آف واصف علی واصف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کے دن کی مناسبت سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت قیمتی دن. آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ نمونہ حیات ہے. چاہے آپ کی ازدواجی زندگی ہو، آپ کے باقی سوشل معاملات ہوں. ایک حضرت واصف علی واصف کا بہت قیمتی قول ہے کہ میاں بیوی کو باغ و بہار کی طرح رہنا چاہیے. وہ باغ ہی کیا جس میں بہار نہ ہو، اور وہ بہار ہی کیا جو باغ سے نہ گزرے. سبحان اللہ. یہ جو ریلیشن ہے میاں بیوی کا، اس کی جو ایک خوبصورت ترین اگر کوئی شکل موجود ہے تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور آقا دو جہاں کا جو ریلیشن ہے وہ خوبصورت ایک ریلیشن ہے. دیکھیں، یہ ریلیشنز کی پہچان جو ہوتی ہے وہ اصل میں مشکل دور میں ہوتی ہے کہ جب مشکلات پڑتی ہیں اس ریلیشن کے اوپر، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ ریلیشن کتنا پیور ہے اور کتنا اسٹرینتھ والا ریلیشن ہے یہ. تو جب آقا دو جہاں کے اوپر جب وہ 3 سال شیب ابی طالب کے جب گزرے تو آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ. اور جب آقا دو جہاں سرور کائنات کے اوپر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی، آپ کا جسم کانپ رہا تھا اور آپ کے جسم کے اوپر لرزہ طاری تھا اور آپ پسینے میں شرابور تھے. اور آپ جب تشریف لائے تو آپ نے کہا زمبلونی یا خدیجہ کہ مجھے چادر دو. اور تب آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا اور کہا کہ آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ ایثار کرنے والے ہیں، آپ نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، آپ کا اللہ آپ کے ساتھ رہے گا ہمیشہ. آپ نے بہت اچھی بات کہی کاشف بھائی، لیکن اگر ہم آج کل کے زمانے سے اس بات کو ریلیٹ کریں تو عروج آپ کی طرف آؤں گی، بیکوز آپ نے بریک سے پہلے ایک بات کہی جو میرے دماغ میں کچھ کھٹک سی رہی ہے کہ شوہر کو بادشاہ بنائیں گے تو آپ پھر بادشاہ کی بیوی یعنی کہ ملکہ بن جائیں گی. نو ڈاؤٹ، لیکن بادشاہ تو کہتا ہے گھر پہ بیٹھ جا، جھاڑو کو چلا. گھر کا بادشاہ یہ کہتا ہے؟ نہیں، پہلے تو یہ بتائیں. کیونکہ ہم دونوں اپنے رائٹ میں بادشاہ بنے ہوئے ہیں. گھر میں مسئلہ ہی ہے 2 ببر شیر ایک گھر میں. 2 ببر شیر پنجرے میں رکھا ہے، پھر علیحدہ الحمدللہ. اچھا، اس سے پہلے کہ آپ بیسکلی ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے جو بات کر رہی ہیں اور کہ اگر آپ
تسلیم کر لیتی ہیں مرد کی حاکمیت کو تو پھر وہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے. میں یہاں پر چند ایک اشعار کہنے ضروری ہیں, سمجھ جائے گی ساری بات آپ انہی اشعار کی صورت میں. جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کہ پھیلا تیرے دم سے رخ ہستی پہ اجالا. یاد رکھیں ایک عورت کی بات ہو رہی ہے. پھیلا تیرے دم سے رخ ہستی پہ اجالا, ظلمات کو ایک صبح ابد رنگ میں ڈھالا. دنیا سے تیری سوچ کا انداز نرالا, دنیا سے تیری سوچ کا انداز نرالا. بچوں کی طرح گود میں کس کو؟ اسلام کو پالا. اے شان خویلد تیری توقیر بڑی ہے, مریم تیری بیٹی کی کنیزوں میں کھڑی ہے. پائندہ تیرے دم سے نبوت کا حشم ہے. جسٹ امیجن, ایک عورت کے ہونے سے پائندہ تیرے دم سے نبوت کا حشم ہے. تو موسنائے زندگی شاہ امم ہے. سبحان اللہ. یہ ہے وہ امپاورڈ عورت جن کو ہم جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتے ہیں. اگر اس کو تھوڑا سا ذرا دنیاوی لحاظ سے ہم لے کر آئیں, جو امپاورمنٹ ہے اٹس آل اباؤٹ یور تھاٹس. ہم نے یہ کہہ کے کہ عورت بہت لاچار ہے, عورت کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہے, یہ نہیں ہے, کہ ہمارے کچھ پوائنٹ آف ویوز شاید پروبیبلی اس حوالے سے آئی تھنک عورت وہ ہوتی ہے جو وہ اپنے آپ کو سمجھ لیتی ہے. بے شک, ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے آپ کو لاچار سمجھیں گی, اگر آپ اپنی یہ جو امپاورمنٹ ہے نا, یہ آپ کے سول کی امپاورمنٹ ہے جو آپ کو خود سے کرنی ہے. یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ویٹ فار مین ٹو کم. یہی ہمارا دین اسلام دیتا ہے. کہیں ہمیں آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں یہ جملہ نہیں ہمیں نظر آتا کہ ان کو کہا ہو کہ گھر بیٹھ جائیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن بات پتہ ہے کیا ہے ویورز, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ عروج نے ریز کیا. اور ایکچولی آپ لوگ بھی جو تھوڑا بہت کبھی میری بات سن لیتے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ میں یہی کہتی ہوں کہ ہماری اپنی سلیکشن پروسیس ایسی ہوتی ہے. وی چوز پیپل جہاں پہ ہمیں غلامی کرنی پڑے گی, اور پھر بعد میں ہم ساری زندگی منتیں ہی کرتے رہتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ کرنے دیں, ہمیں وہ کرنے دیں. سوچ سمجھ کے اگر زندگی میں فیصلے کیے جائیں. آج کل کی سوسائٹی میں 90% اپنی مرضی شامل ہوتی ہے. 90%. میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتی ہوں, کوشچن آن کوشچن, رائٹ. اگر آج آپ کو یہ بات کہی جائے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو پرووائڈ یو ود آل واٹ یو نیڈ اینڈ ایون مور دین واٹ یو نیڈ, سب کچھ آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا, بائی چوائس وڈ یو لائک ٹو لیو یور ہوم. آپ کو سکون مل رہا ہے, آپ کو خادمائیں مل رہی ہیں, آپ کو ہر چیز مل رہی ہے, بائی چوائس وڈ یو لائک ٹو, واٹس دا نیچر آف اے ہیومن, واٹس دا نیچر آف اے وومن, what is it? Will you want you like to stay home and enjoy the comforts? میں کہہ رہی ہوں نا 3 مہینے سے comforts enjoy, میرا دماغی توازن ہل گیا ہے, لیکن خیر اس پہ ہم بات کریں گے. ایک enjoying what you do work wise, اور ایک اپنے اوپر obviously اگر میرے پاس یہ ہوتا کہ صرف وہ کام پک اپ کرنا ہے جو جی چاہتا ہے کرنے کا for your enjoyment, تو obviously I would take option 1. But yes, sometimes life doesn't work out that way. ہم بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک عورت کا آج کل کے زمانے میں امپاورڈ ہونا کتنا ضروری ہے, کسی انسان کا, صرف عورت نہیں انسان کا امپاورڈ ہونا کتنا ضروری ہے, ہم فرادیبہ سے جانیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہماری پیاری سی چھٹکی کچن میں آ گئی ہیں لارڈ آف فوڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے شیف عبیرہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبیرہ, آج تک یہ مسٹری سمجھ آئی کہ شیخ کیوں لکھا ہوا ہے جب کہ عبیرہ سمیہ ہے لاسٹ نیم. جی رائٹ. جی, یہ آپ مجھے آج دیں گی اپنا بیج, میں اس کے اوپر کالا مارکر مار کے اس کو ٹھیک کروں گی. لیکن اب ہم نے کیونکہ اتنی سیریس گفتگو کر لی ہے تو مجھے جلدی سے بتا دو مینیو کیا ہے. مینیو ہے بیف چاپس ہیں اور لارڈ آف فوڈ اسپیشل کولڈ کیک ہے. مٹن چاپس کا تو سنا تھا کہ بیف چاپس کیا ہوتی ہیں, یہ نیو ہے. اس کا جو ویورز مائنڈ نہ کیجیے گا, یہ بہت پیاری بچی ہے, اس کا جو جی چاہتا ہے یہ کچن میں کرتی ہے, اور ہم نے اس کو سب گناہ معاف کر دی کیونکہ جو بھی بناتی ہے چاہے وہ بہت عجیب ہوتا بڑا مزے کا ہے. سو کشمیر کے کچن میں ہماری پیاری سی گڑیا آ گئی ہیں. اب آپ اپنے کام کریں, ہم واپس آ جاتے ہیں مین سٹیج کی طرف. اچھا, فرا جی, آپ سے بریک سے پہلے ایک سوال پوچھا تھا کہ ایک عورت کے لیے نہیں, ایک انسان کے لیے, کیونکہ آپ بھی جو کام کرتی ہیں ایٹ عالم بی بی ٹرسٹ, وہ لوگوں کو امپاور کرنا ہے, بچے ہوں, بچیاں ہوں,
وہ جو وہاں لوگ بھی کام کرتے ہیں ان کو بھی آپ امپاور کرتے ہیں، تو کتنا ضروری ہے؟ السلام علیکم جگن، یہ جو لفظ ہے امپاورمنٹ، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے میرے خیال سے، کہ کیا امپاورمنٹ صرف یہ ہے کہ آپ کو مادی طور پر اس قابل کر دیا جائے کہ آپ ایک اچھی زندگی بسر کریں، یا امپاورمنٹ یہ ہے کہ آپ کو اخلاقی طور پر، جسمانی طور پر اور روحانی طور پر اتنا امپاور کیا جائے کہ آپ معاشرے میں ایسے انسان کی طرح زندہ رہیں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس دنیا میں رہے؟ سیکنڈ آپشن پلیز. جی سیکنڈ آپشن پلیز. اور دوسری بات یہ ہے کہ امپاورمنٹ ایک چوائس ہونی چاہیے. بالکل. یہ نعرہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جی آپ کو امپاورمنٹ لازمی ہونا ہے. یہ ایک چوائس ہونی چاہیے کہ کون امپاورمنٹ ہونا چاہتا ہے، کون جاب کرنا چاہتا ہے، کون گھر سے نکل کے کام کرنا چاہتا ہے. لیکن جو نہیں کر رہا یا جو باہر نکل کے کام کر رہا ہے، اپنے آپ کو امپاور کر رہا ہے، دونوں کے لیے آپ کے پاس اچھے الفاظ اور اچھی فیلنگز ہونی چاہیے. ہمارا ایک مسئلہ بہت بنیادی ہے کہ ہم چیزوں کو ایکسٹریمز پہ دیکھتے ہیں. کچھ لوگ کہیں گے کہ اگر عورت گھر میں رہتی ہے اور گھر کے کام کرتی ہے، باہر نہیں نکلتی، وہ بہت اچھی عورت ہے. کچھ لوگ کہیں گے کہ جو عورت باہر نکلتی ہے، کماتی ہے، اپنا گھر چلاتی ہے، اپنے خرچے خود کر سکتی ہے، وہ ایک اچھی عورت ہے. ہمیں ایک درمیانی جو میانہ روی کا راستہ اس پہ رہنا چاہیے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ کام کریں اور جن کو اس کام کی ضرورت ہے یا ان کی خواہش ہے یا ان کا شوق ہے وہ کریں، جن کا شوق نہیں ہے وہ نہ کریں، اور ہم ججمنٹس پاس نہ کریں. اور امپاورمنٹ، میرے استاد احمد جاوید صاحب کہتے ہیں کہ جو 21ویں صدی کا زمانہ ہے، اس کے اندر ہماری جو بچیاں ہیں ان کو ضرور تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ان کو ضرور اپنے معاش کے لیے کام کرنا چاہیے، جس سے نہ صرف وہ خود بہت پراعتماد محسوس کریں گے بلکہ ان کے گھر کا جو سلسلہ ہے وہ ایک ہی جگہ جب دو لوگ کما رہے ہوں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے چل سکے گا. اور اگر خاتون کنٹریبیوٹ کر رہی ہے تو مرد کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹھائے. یہ جو تقسیم ہے کہ یہ کام عورت کا ہے، یہ آدمی کا ہے، یہ تقسیم بڑی غیر منصفانہ ہے. دونوں نے جب ایک گاڑی کے پہیے آج کل کے زمانے میں ایک ایسا وقت بھی تھا فرح جی جہاں پہ خواتین گھر کو ہی مینج کرتی تھی اور وہ ان کی رسپانسبلٹی ہو جاتی تھی، اور مرد حضرات جو تھے وہ جاب پہ نکلتے تھے. لیکن بڑا ایک ویلڈ اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر عورت بھی 9 سے 5 کام کر رہی ہے، وہی والی بات ہے گاڑی کے 2 پہیے بننے کے لیے، تو پھر دونوں کو ایکول بوجھ اٹھانا چاہیے. اگر کبھی عورت کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، اسے نہیں مینج کیا جا رہا، وہ بچوں کو نہیں پڑھا پا رہی، وہ سٹریس میں آئی ہوئی ہے، تو باپ ذمہ داری اٹھا لے. بچوں کو نہلانا، کھانا کھلانا یہ صرف عورتوں کے کام نہیں ہے، یہ تو جب آپ دونوں کے سے یہ اولاد اس دنیا میں آئی ہے تو پھر ذمہ داری بھی دونوں ہی اٹھائیں تو پیاری بات ہوگی. اور یہ خوش دلی سے ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی کو لگے کہ میں کوئی وہ کام کراں جو عورتوں کا ہے اور عورت کو لگے کہ میں ان کا کریں. تو دونوں کو مل کے خوش دلی سے ایک دوسرے کا گھر اور باہر ہاتھ بٹانا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا، اب کیونکہ بریک کے بعد روج ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی سیٹ پہ، دنیا میں انشاءاللہ ہوں گی. اعلان وصال تو نہیں کر رہی، اعلان اینڈ ہو گیا. اللہ معافی دے. منتقل ہو جاؤں گی نا یہاں سے کہیں اور، منتقل ہو جاؤں گی نا بیسکلی. وہ سیٹ سے جا رہی ہیں، صرف میں نے اتنا کہنا تھا. کچھ ویسے بھی اس کے بہت بڑے فین ہیں، وہ مجھے یہاں سے کہیں اور منتقل کر دیں گے. تو یہ بتائیے کہ اینڈ میں میری جان کیا کہیں گے؟ آپ نے گفتگو کی اور بڑی پیاری بات کی. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مردوں کو کرنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. ایسا کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے آقا دو جہان نے کیا ہے. ہمارے آقا اپنے گھر میں یہ سارے کام کرتے تھے. سبحان اللہ. جو سارے گھر کے برتن دھونا، یہ تمام چیزیں انہوں نے کر کے بتائی ہیں آج کل کے مردوں کو. that behave yourself and if I can do it you can do that too. so اگر آپ ویسے تو واہ واہ اشش کرنے کے لیے اگر بیٹھ جائیں اور ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں اور ان کا ذکر ہے تو پھر ان کا کردار بھی اپنانا چاہیے. کرنا چاہیے تو ضروری ہے، مگر کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے آقا نے کیا. Now one more thing that I want to towards the end want to say، اور اس کو ہم سارا جسے کہتے ہیں نا اس کا ایک فائنل کچھ ورڈز جو میں کہنا چاہوں گی کہ تطہیر ختیجہ کے لیے اور کہوں کیا. تطہیر یعنی طہارت، پائٹی. تطہیر ختیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس گھر کے افراد بھی معصوم، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے اور داماد بھی معصوم. ماشاءاللہ. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ گھر. اچھا ایک میں بات بتاؤں، جب ہم اپنی زندگیاں گزار کے چلے جاتے ہیں نا جگل، you will spend your life, you will exit one day, we all have to go.
سب سے بڑا پرائڈ جو ہم پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں نا، وہ اپنی اولاد کے لیے یہ شرف چھوڑ کے جاتے ہیں یا ایسا زندگی میں کرنا چاہتے ہیں. ہم نے پیسہ دے دیا، گھر دے دیا، گاڑیاں دے دی، مگر اگر جگن میں اپنی زندگی سے ایگزٹ کر رہی ہوں تو کم از کم اتنا تو چھوڑ کے جاؤں کہ میرے بچے، میری نسل کے بچے کہیں کہ ہماری پھپھو یا ہماری ماں تھی، اور اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا سکیں. جیسا کہ ہمارے پاس مثال آپ کی ہے کہ واصف علی واسط صاحب کے صاحبزادے ہیں، یہ ایک شرف ہے. اسی طرح سے کربلا کے میدان کے بعد جناب زین العابدین علیہ السلام جب دربار یزید میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں، اور پھر بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، میں فرزند رسول اکرم حبیب کبریا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہوں. So this is what we all need to know کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس طرح سے زندگی کو گزاریں. سخاوت ہے، شجاعت ہے. شجاعت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کسی بھی محاذ کے اوپر آ کے لڑنا شروع کر دیں. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس طرح سے، جس شجاع طریقے سے اس ملکۃ العرب نے دفاع کیا بہت سارے لوگوں کو کے سامنے، آپ نے ان کو ڈیفینڈ کیا جس طرح سے، پھر جس طرح سے سادگی سے اپنی زندگی گزاری، جس طرح سے مساکین میں تمام چیزوں کو اور جنروسٹی کی اور سخاوت کی، یہ ساری مثالیں آج کی عورت کے لیے ہیں. اینڈ لیٹ می ٹیل یو ٹوورڈز دی اینڈ شی واز ناٹ دا ون کہ جن کو زبردستی کہا گیا تھا کہ گھر پہ بیٹھو. اٹ واز ہر اون چوائس that she wanted to sit back home. اور پھر کیا عزت دی اللہ کی ذات نے کہ جبرائیل امین جو ہیں وہ سلام لے کر آتے ہیں، نہ صرف اپنا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور جنت میں ایک ایسا بڑا قصر ہے، ایک ایسا بڑا محل ہے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے نعت خواہ میمونہ ساجد نے. السلام علیکم بیٹا. آپ کی طرف ہم آئیں گے کلام کی طرف، لیکن اس سے پہلے آف کورس ہم بات کر رہے تھے امپاورمنٹ کی. تو بینگ اے مین کاشف بھائی، آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ ہم جب امپاورمنٹ کی بات کرتے تو خواتین کی ہی بات آتی ہے، جبکہ ہمیں بات کرنی چاہیے امپاورمنٹ کی ہر انسان کے لیے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو تھوڑے مستحق ہیں یا جن کے حالات اور سرکمسٹانسز ٹھیک نہیں ہیں. تو کس طرح سے وہ جو کہتے ہیں نا ٹیچ اے مین ٹو فش، ڈونٹ گیو ہم اے فش، بیکاز جب آپ، اور یہی آئی تھنک عالم بی بی ٹرسٹ کا بھی آبجیکٹیو ہے کہ آپ اگلے بندے کو گائیڈ کریں پراپر طریقے سے. تو فرا نے تو ہمیں آبویسلی ایک پرسپیکٹیو دیا ہی. اب آبویسلی ہم کاشف بھائی کی طرف آئیں گے، اور کاشف بھائی آپ بتائیں کہ کسی بھی انسان کے لیے امپاورڈ ہونا کتنا ضروری ہے، کہ یعنی کہ جیسے جو بات فرا نے کہی کہ اس لیول پہ بندہ امپاورڈ ہو. دیکھیں یہ امپاورمنٹ تو اس دور میں شروع ہوئی ہے جس دور میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جس دور میں عورت کی تذلیل ہوتی تھی. اب تو وہ دور ہی نہیں ہے، اب تو ماشاءاللہ ویمن امپاورمنٹ نہیں، وہ دور تھا بالکل تھا جی. اسلام آیا، جی ہاں، اسلام نے ان سب چیزوں کو ختم کیا، اور ہم نے پھر اس ماڈرن سوسائٹی میں سوچا کہ واپس چلے جاتے ہیں جاہلیت کے زمانے میں. پہلے بچیوں کو دفنا دیا جاتا تھا. بہت معذرت کے ساتھ ویورز، آئی نو لوگ اوفینڈ ہوں گے، اب یہ پتہ چلا لیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے تھرو کہ بیٹی ہے کہ بیٹا، تو ابورشن کرا کے کہانی پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں. پہلے یہ سسٹم نہیں تھا. تو اس چیز میں اور بیٹیوں کو زندہ دفنانے میں میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا زیادہ ڈفرنس ہے. ہم تو اب ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے کہ ہم واپس چلے گئے جاہلیت کے زمانے میں. یہ بہت افسوس کی بات ہے جی کہ اس طرح کے خیال جو ہیں وہ آج کل آ رہے ہیں لوگوں میں. ایک دفعہ ایک محفل میں سرکار حضرت واصف علی واسط سے کسی نے پوچھا تھا کہ جی یہ خواتین ہمارے ساتھ مختلف شعبوں میں کام کرتی ہیں تو ہم کیسے ان کے ساتھ بیہیو کریں، یہ کیا کریں کہ ہم ان کے ساتھ ایکولی چل سکیں. تو واصف صاحب نے کہا کہ دیکھو، انسان کی آنکھ میں حیا کب آتی ہے؟ انسان کی آنکھ میں حیا اس وقت آتی ہے جب اس کی آنکھ میں اس کی بیٹی کا چہرہ آ جاتا ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے. یہ انداز جب تک ہمارے مردوں کے اندر نہیں آئے گا نا، شاید ہم اسی زمانے جہالت کے اندر ہی رہ رہے ہوں گے. یہ آقا دو جہاں کا انداز ہے کہ انہوں نے رسپیکٹ پیدا کی ہے عورت کے لیے،
عورت کو ماں کی شکل دکھائی ہے, بیوی کی شکل میں ایک اور ایک رسپیکٹ دکھائی ہے, ورکنگ لیڈی سے, ایک انٹرپرنور سے, ایک سکسیسفل بزنس وومن سے شادی کی, اور ایک اور سادگی سے نکاح کیا, اور رہتی دنیا کے لیے اگزامپل سیٹ کیے, اور ہم دقیانوسی سوچ میں سے ہی نہیں نکل پاتے. دوست ہے ان کا بڑا پیارا ایک فکرہ, وہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے پیار نے, حضرت ابو بکر صدیق کے اثار نے, اور مولا علی کی تلوار نے ہمیشہ حضور کا ساتھ دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں ساتھ دینے کی, تو کچھ لوگ ہماری سوسائٹی میں ایسے ہیں جیسے کہ فرا دیبا اور ان کی آرگنائزیشن, ان کا جو ٹرسٹ ہے جو بہت ایفرٹ کر رہا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ بھی سنیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. کاشف بھائی ماشاء اللہ, اور نور الحسن, نور بھائی بھی بہت بڑے ان کے سپورٹر اینڈ ایڈوکیٹ ہے. میں بھی آئی ایم سو پراؤڈ آف فرا, فرام ویئر فرا اسٹارٹیڈ ٹو ویئر شی از کم. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اور obviously جیسے آپ نے گرو کیا ہے, عالم بی بی ٹرسٹ نے بھی گرو کیا ہے. کیا سٹیٹس ہے, کیا سچویشن ہے؟ ابھی تو 4 منزلہ بلڈنگ بھی بن رہی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے 12 کنال پہ. تو کچھ بتائیں گی کیا ہو رہا ہے؟ جی الحمدللہ 12 کنال زمین ہمیں 2 لوگوں نے مل کے عطیہ کی, اور انشاءاللہ ڈونیٹ کی. جی بھائی جنہوں نے بھی کی, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. کیا کہنے. اور ہمارا جو ایک ذہن میں ویژن ہے ایک ماڈل سکول بنانے کا, تو انشاءاللہ اس سال ہم اس کی تعمیر شروع کریں گے. ہمارے پاس جو بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے 2 کمٹمنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم جب ان بچوں کو عالم بی بی اسکول میں لے کر آتے ہیں, ہم واپس ان کو سوسائٹی میں تب بھیجیں گے جب وہ اس قابل ہوں گے کہ اپنا اور اپنے خاندان کا سلسلہ عزت سے چلا سکیں. کیونکہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ چیریٹی کی ہے اور اس کو دوبارہ سے چیریٹی کی ضرورت ہے, تو پھر آپ نے اس کے ساتھ کوئی خیر نہیں کی. ہماری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ جو وشیس سائیکل میں ہے اس کو اس سائڈ سے نکال کر گیور سائڈ پہ لے آئیں. تو عالم بی بی اسکول ان بچوں کو, اب کالج میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. ہماری بچی نے اسکاٹش اسکالرشپ ون کیا ہے انڈر گریڈ کے لیے. اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ہم ان کی تربیت کریں, اس لیے کہ اگر ہم لوگوں کی تربیت نہیں ہوگی تو ہم ایک مہذب اور اچھا معاشرہ نہیں بن سکیں گے. بدقسمتی سے ہماری تعلیم و تربیت کا جو ہمارے امی ابو کے وقت تعلیم وہ ختم ہو گیا, صرف تعلیم رہ گئی, تعلیم, اور وہ بھی کمرشل, جس کا مقصد اچھی نوکری لینا یا کسی اچھی جگہ پہنچنا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ فرا, مجھے جس بات کی سمجھ نہیں آتی, اور سر آپ بھی اس میں ایڈ ان کیجیے گا. ہم ہمیشہ جب جابس کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھی نوکری مل جائے, اس نوکری میں ٹکنا بھی تو ہے. بالکل ٹھیک. اس نوکری میں آپ ٹکیں گے کیسے؟ صرف اپنے کام کے بیس پہ نہیں, اپنے کردار پہ بھی. آپ سچے انسان ہیں, آپ چوری تو نہیں کرتے, آپ کا لوگوں کی طرف رویہ کیسا ہے, آپ سپیریئرز کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں, سبارڈینیٹس کے ساتھ آپ کا کیسا ایٹیٹیوڈ ہے. تو تربیت کے بغیر تو جاب بھی نہیں چل سکتی. بالکل ٹھیک, ایسے ہی ہے. تو ہم 600 بچوں کو اسکول میں پڑھا رہے ہیں, جن کو ہم یونیفارم, کتابیں, دوپہر کا کھانا, اسٹیشنری, ہر چیز اسکول کی طرف سے دی جاتی ہے. دوپہر کا کھانا بھی دے دیتے ہیں. آپ یقین کریں گی کہ ہمارے پاس ایسے بچے بھی ہیں جن کے گھر 24 گھنٹوں میں ایک بار کھانا پکتا ہے, اور دوسری بار جو کھانا ہے وہ اسکول میں کھاتے ہیں. اور اسی طرح 150 بچے ڈفرینٹ یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھ رہے ہیں جنہیں عالم بی بی سپورٹ کر رہا ہے, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان بچوں کو فردر چیریٹی سے بچائیں, یہ یہاں سے ہی اس قابل بن کے جائیں کہ آگے سے دینے والے بن جائیں. ہم آپ کو کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ عالم بی بی کو آپ وزٹ کیجئے, اس کو دیکھیے. اگر آپ کو لگتا ہے یہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس میں آپ کو تشفی ہوتی ہے, تو آپ اس کا حصہ بن جائیں. یہ کام ان سب لوگوں کا ہے جو کوئی بھی خیر کا کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جب یہ کرونا آیا ہے تو جو ہمارے بچے ہیں, ان کی ماں کسی کے گھر کام کرتی تھی, کسی فیکٹری میں کام کرتی تھی, باپ دہاڑی کرتا تھا, ان کے کام چھوٹ گئے, حالات مزید اور خراب ہو گئے. تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, کیونکہ ہم بڑی مشکل سے ہر مہینے پیسے اکٹھے کرتے ہیں عالم بی بی اسکول چلانے کے لیے. تو اللہ کی طرف دیکھا اور یہ وعدہ کیا ان لوگوں سے کہ جو 4-5 مہینے مشکل کے ہیں, آپ کے پاس کام نہیں ہے, ہم آپ کو ہر مہینے اتنی مناسب مقدار میں آپ کے گھر راشن پہنچائیں گے کہ آپ کو کہیں مانگنے نہ جانا پڑے, اور آپ کو یہ مصیبت کم مصیبت لگے. تو اللہ کا کرم ہے کہ دوسرا مہینہ ہے, ہم ان کو راشن فراہم کر رہے ہیں. تو جو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ جو مشکل میں ہیں, سفید پوش ہیں, آپ کو لائنوں میں نظر نہیں آتے, گھروں کے دروازے کھٹکاتے ہوئے نظر نہیں آتے, ان کی مدد کرنی ہے, تو آپ عالم بی بی ٹرسٹ کے ساتھ مل کر اپنی تسلی کے ساتھ
उन लोगों के लिए आसानी कर सकते और हैं। व्यूअर्स, अगर द बेस्ट थिंग अबाउट फरा दीबा एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज़ कि अगर आपको भी किसी ऐसे इलाके या एरिया का पता है जहाँ पे मज़ीद आप लोग चाहते हैं कि हेल्प आउट करें, तो आप फरा और इनकी टीम को उस तरफ गाइड भी कर सकते बिल्कुल हैं। ठीक। और मतलब आप अगर चाहते हैं कि आप जो एहतियात प्रोवाइड कर रहे हैं वो फ़लाँ जगह में जाएँ, तो आप उनके साथ मिल के ऑप्शंस बहुत से हैं। बात ये कि कोई लिमिटेशन नहीं है, तो आप इसलिए इनके साथ मुलाकात करें। और सबसे बेहतरीन बात है कि फरा हमेशा ये कहते हैं कि आके देख लें, पहले अपनी नज़रों से, अपनी आंखों से, अपने दिल की तसल्ली कर लें ताकि क्वेश्चन मार्क ना हो। हमें अब जाना है कलाम की तरफ, तो हम कलाम की तरफ चलते हैं बेटा। कलाम सुनते सुनते ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे। फरा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ ही रहेंगे क्योंकि फिर हमारे नात कंपटीशन का वक्त हो जाएगा 42 की आवाज़ का। तो बेटा, ओवर टू यू। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज दिन ही कुछ ऐसा है कि हमारे जो बाकी सारी एक्टिविटीज़ हैं और जो हमारे सेगमेंट्स हैं उनकी तरफ सच पूछे तो जाने को जी नहीं चाह रहा, लेकिन हमारा नाट कंपटीशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है 42 की आवाज़। जो बच्चे इसका हिस्सा बनते हैं, उनकी फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी बहुत तहे दिल से इंतज़ार करते हैं, तो उसकी तरफ जाना भी ज़रूरी है। लेकिन ऑब्वियसली आज के दिन की मुनासबत से हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं उनसे भी कुछ अल्फाज जो हैं सुनना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मरहूब अहमद हमदानी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मरहूब साहब, आज के दिन की मुनासबत से क्या कहना चाहेंगे आप, क्या शेयर करेंगे आप व्यूअर्स के साथ? ये हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिनके पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर गए, तो फिर उन्होंने तिजारत के लिए उनको साथ शामिल किया, उनको भेजा तिजारत के लिए, कारोबार देकर काफ़ी दूर जाके, काफ़ी फासले पे जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उनका माल बेचा और तिजारत की, साथ उनका खादिम भी था। वापस आकर उनके ग़ुलाम ने बड़ा तारीफ़ की, उन्होंने तारीफ़ की कि जी ऐसे पहले ताजरों में कभी ऐसे आज तक नहीं देखा, जैसे इन्होंने कारोबार किया और इनका जैसा आना जाना था ऐसी हस्ती में हमने नहीं देखी। उसके बाद ही कारोबारी अंदाज़ जो आपका खूबसूरत था और आपका अखलाक था, उस अखलाक को देख के फिर बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आपसे शादी हुई। और यही तो बात है हमदानी साहब कि हम अपनी ये जो ब्रेक से पहले फरा दीबा ने भी बड़ी प्यारी बात कही कि हमारा फोकस ये होता है कि बस अच्छी जॉब मिल जाए या अच्छी पोस्ट मिल जाए। हम ये भूल जाते हैं कि आपका इखलाक, आपका बिहेवियर, आपका डिमीनियर, यही तो वो चीज़ें हैं जो आपको ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं। और एक अच्छा लाइफ पार्टनर व्यूअर्स एक कामयाब ज़िंदगी की गारंटी दे देता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर कैसे मिलेगा? अगर आपका अपना बिहेवियर और किरदार अच्छा होगा। बिल्कुल जी। इसमें बहुत सारी बातें, सुबह भी मैंने देखा प्रोग्राम, बहुत खूबसूरत सुबह को प्रोग्राम था। ये आपने ही कल मुझे गाइड कर करके और इन्फॉर्मेशन भेज के कराया है, बस उस आपको क्रेडिट जाता है, मुझे ना दे। मैंने बहुत तवज्जो से देखा प्रोग्राम, उस हवाले से भी बात करूंगा, लेकिन 3 बातें जो इसमें ख़ास तौर पर नज़र आती हैं। एक बात जो चॉइस है, यानी जो दीन इस्लाम ने जो चॉइस दी वो तो बात की बात थी, लेकिन सैयदा खदीजतुल कुबरा ने पहले ये साबित किया औरत होकर कि मर्द कैसा तलाश करना चाहिए। 2 शादियां पहले हो भी चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद इखलाक, दयानतदार और ईमानतदार ऐसी पर्सनैलिटी को चॉइस किया। एक ये बात, दूसरी ये बात कि खुद कितनी वफादारी की आका अलैहिस्सलाम के साथ, और तीसरी सबसे बड़ी बात, सारी मुश्किलों को समेटते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए ढारस बनी रही। ये बहुत खूबसूरत बात थी। मुश्किलात के अंदर ढारस बनी रहना, ये आपकी सबसे बड़ी फजीलत मैं समझता हूँ आका अलैहिस्सलाम के साथ है। और हम ऐसी सोसाइटी में व्यूअर्स रहते हैं कि ज़रा सी प्रॉब्लम आजकल मर्द या औरत देखें तो फ़ौरन जो है वो डिवोर्स की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। जी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रिलेशन निभाया है वो आपके विसाल के बाद भी रिलेशन निभाया है आपने। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बताती हैं कि एक रोज़ एक उमर रसीदा खातून आका दो जहां से मिलने के लिए आई, तो सरकार ने बहुत मोहब्बत से उनसे वो पेश आए और जाते हुए उनको तोहफा भी दिया। तो हज़रत आयशा ने पूछा कि ये कौन है? तो आपने फरमाया कि ये
حضرت ختیجہ کی سہیلی ہیں. ارے واہ واہ واہ. یعنی کہ آپ کی سہیلیوں کے بھی اتنے اپنے احترام کے ساتھ رکھا ہے. واہ. یہ احترام اگر آج کے میاں بیوی کے ریلیشن میں جتنا ختم ہوتا جائے گا اتنا ہی یہ ڈیزاسٹر بھی آج کے ریلیشن ہمارے یہاں تو آج کل اگر بیوی کی دوست گھر آ جائے تو گھر میں چھاپا پڑ جاتا ہے کہ یہ کیوں آئی ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے, یہ میرے خلاف باتیں کرتی ہے. The point is viewers, سوسائٹی جو ہے نا خود ہی ایٹ the seams fall apart کر رہی ہے. اس کو سمیٹ کے ایک پازیٹیو انوائرمنٹ کی طرف. اور ویورز, یہ کرونا وائرس بہت نیگیٹو, بہت بری چیز ہے, لیکن اس میں جو ایک اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی پرسنالٹیز پہ, اپنے کیریکٹرز پہ, اپنی فیملی, اپنی ریلیشنز کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں. اس وقت کو ضائع نہ کریں ویورز. مجھے پتا ہے کہ اب 6 مہینے کے بعد لوگوں نے پوسٹ لگانی شروع کر دینی ہے مسنگ دا کووڈ-19 ڈیز. تو ابھی جن ڈیز میں ہیں جو ایک طرح سے بڑے نیگیٹو ہیں, اس میں سے کچھ پازیٹیو نکال لیں, کچھ انویسٹ کر لیں. ویورز 42 کی آواز کی طرف چلتے ہیں. ہمارے بچے ویٹ کر رہے ہیں. فیضان حیدر ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ ہے. آپ سب کی اجازت ہے تو میں ان کو بلا لیتی ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. جی فیضان بیٹا آئیے. سبحان اللہ بیٹا, سبحان اللہ, جزاک اللہ. جی کیا فیڈ بیک دیں گے ہمارے ججز صاحب؟ آپ تو کچھ کھو سے گئے تھے کلام میں. آواز اچھی بچے کی, ذرا سر جو تھے نا اس پہ کنٹرول نہیں تھا, مگر سروں پہ کنٹرول نہیں تھا اس کا ذرا, اور تلفظ میں بھی تھوڑی ذرا غلطی ہوئی ہے. گنبد خضرا ہے بیٹا, گنبد خضرا نہیں ہوتا. جی آواز اچھی ہے, لیکن تھوڑا اس میں جو ایک دیکھیں نعت کا ایک خاص رنگ ہے, اس رنگ میں بھی مطلب باقی رہنا چاہیے تھا, لیکن اوورآل بہت بہتر ہے. جی ماشاءاللہ کافی بہتر بچے کی آواز ہے. اب محنت کرو, ضرور کرو اس کے اوپر, اور اس میں انشاءاللہ نکھار پیدا ہوگا, ضرور پیدا. فیضان تھے. جی فیضان, بہت بہت شکریہ بیٹا. اب ہم جائیں گے بریک کی طرف. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آمنہ غیاث سے کلام سنتے ہوئے آئیں گے, ان پہ فیڈ بیک دیں گے, پھر ہمیں توصیف جمال جوائن کریں گے. اینڈ دین ڈونٹ وری, جب ہمارے ساتھ 2 اتنے رناؤنڈ ثنا خواں ہیں, ہمارے سینئر بھی ہیں, اینڈ دین آف کورس وی ہیو مدی بھائی آلسو, تو ہم ان دونوں سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ پاک بی بی کے حضور میں کچھ کلام بھی پیش کریں, لیکن بریک کے بعد. سبحان اللہ بیٹا, جزاک اللہ. کتنی میٹھی بیٹا, بیٹا 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 رک جائیں, ویٹ کریں, ابھی آپ کو فیڈ بیک دینی ہے. آ جا میرا بیٹا. جی شوق کی منزل کا آغاز ہے, ابھی بہت سے رستے باقی ہیں. جی سجاد بھائی نے بالکل ٹھیک کہا, باقی ابھی شوق ہی ہے. اتنی میٹھی, مگر اتنی میٹھی آواز, بڑی پیاری, اتنی میٹھی پیاری آواز ہے. جی ماشاءاللہ. بٹ آبویسلی آواز جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے نا, اس کے بعد باقی تربیت اور محنت کی ضرورت ہے. کیا خوبصورت بات کہی کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو بیسک انگریڈینٹس تو دے دیے گئے ہیں, اب آپ اس کے ساتھ کرتے کیا ہو میرا بچہ, وہ آپ کے ہاتھ میں. تھینک یو آمنہ بیٹا. اب توصیف جمال ہمیں جوائن کریں گے. جی توصیف بیٹا آئیے اور کلام پیش کیجیے. وعلیکم. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. اب ویورز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کچھ ہی دیر میں افطار کا وقت ہوا جاتا ہے, اور ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں جامع اشرفیہ, جہاں مفتی احمد علی خصوصی دعا فرما رہے ہیں. آپ بھی اس دعا کا حصہ بن سکتے ہیں, اور جب آپ دعا کریں تو ہمیں بھی ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے گا. آپ بھی ہر لمحے ہماری دعاؤں کا حصہ ہوتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے, آج
10واں روزہ مکمل ہو چکا، ربا ایک عشرہ ختم ہو چکا، ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے محفوظ فرما، اے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا سے محفوظ فرما۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی کا بھی ناس ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا بھی ناس ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ کو بوڑھا پایا، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی بد دعا فرمائی، اس آدمی کا بھی ناس ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور مجھ پر درود شریف نہ پڑے۔ اے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ پورے دنیا کے انسانوں کو بھی صحت عطا فرما دے، سارے دنیا کے انسانوں کو صحت عطا فرما دے۔ اے اللہ اس کرونا وائرس سے سب کی نجات دلوا دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کو آباد فرما، اس کی رونقوں کو بحال فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ وہ ملک ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہے۔ اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو حیا والی زندگی عطا فرما، حیا والی زندگی عطا فرما، حیا والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ اس لیے نہیں کہتے کہ ہم جنت کے مستحق ہیں، ہمارے کرتوت اس قابل نہیں ہے۔ ربا کیا کریں، جہنم کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ کرونا کی وبا جو پورے عالم میں آئی ہے، اے اللہ اس سے سب کو نجات عطا فرما دے، سب کو نجات عطا فرما دے، سب کو نجات عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔